السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم حاضرین، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت باعث برکت اور ثواب ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ قابل رشک ہیں وہ طلبہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید انتہائی عظیم کتاب ہے۔ اس کے حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تمہاری منزل وہیں ہوگی جہاں تم ختم کرو گے۔ جبکہ حافظ قرآن کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی۔ حضرات، جو شخص قرآن پڑھتا ہے پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا۔ لائق ستائش ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، اور انتہائی اجر و ثواب والا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ثواب کے مستحق ہیں جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ وہ کتاب ہے جس نے اسے اپنایا وہ معزز ہو گئے، اور جس نے اسے بالائے طاق رکھا وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ محترم حضرات، مسجد عمر بن خطاب میں آج کا یہ مسابقہ در حقیقت مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ آرا کے ماتحت چلنے والے شعبہ تحفیظ کے 4 حلقات کے درمیان کا مسابقہ ہے، یعنی حلقہ ابو بکر صدیق، حلقہ عمر بن خطاب، حلقہ عثمان بن عفان اور حلقہ علی بن ابی طالب۔ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا روز اول ہی سے طلبہ کی بہترین تعلیم و تربیت کا اچھے نظم و نسق کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، اور سال کے اخیر میں طلبہ کے درمیان مسابقہ منعقد کر کے پوزیشن لانے والے طلبہ کو گراں قدر انعامات سے نوازتا ہے، تاکہ بچوں میں تلاوت اور حفظ قرآن کا شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور امت مسلمہ اپنی زندگی کے تمام امور میں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔
حضرات، قبل اس کے کہ مسابقہ کا آغاز کریں، یہ بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مسابقہ کی صدارت کو، کرسی صدارت کو زینت بخش رہے ہیں استاذ الاساتذہ، استاذ محترم فضیلت الشیخ انور حسین السلفی حفظہ اللہ، مدرس مدرسہ احمدیہ سلفیہ، جبکہ اس مسابقہ کے مشرف ہمارے ناظم اعلیٰ جناب انور علی عاربی حفظہ اللہ ہیں، اور چونکہ یہ مسابقہ حفظ قرآن ہے تو اس مسابقہ کے 3 حکم ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ بالکل سامنے ہیں، میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے دائیں جانب جو سب سے پہلے ہیں، یہ پہلے حکم ہوں گے فضیلت الشیخ حافظ و مولانا عطاء الرحمن السلفی حفظہ اللہ، مدیر التعلیم مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا۔ جو درمیان میں ہیں وہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں اور معزز مہمان بھی ہیں اور حکم بھی ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد سراج اللہ التیمی حفظہ اللہ، معاون ایڈیٹر روزنامہ قومی تنظیم پٹنہ بہار۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے اس آمد کو میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے تیسرے حکم جو ہیں فضیلت الشیخ حافظ مولانا عبد القادر المدنی حفظہ اللہ، یہ الحمدللہ کبھی اسی مدرسہ کے اندر طالب ہوا کرتے تھے، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ جامعہ سلفیہ بنارس گئے، وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ اسی مدرسہ کے اندر تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے بھی آئے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اسی مدرسہ میں رہتے ہوئے محترم جناب عبد القادر المدنی حفظہ اللہ کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منظوری آ گئی اور وہ آگے کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیے، اور وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر ناظم اعلیٰ صاحب نے ان کو یہاں پر درس و تدریس کے لیے منتخب فرمایا۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب بھی، جنہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے طلبہ کے بہترین تعلیم و تربیت کے لیے اس طرح کی کوشش اور قد و کاوش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی قد و کاوش کو قبول فرمائے۔ اس مسابقہ میں شامل ہونے والے کچھ 12 طلبہ ہیں، اور یہ مسابقہ قرآن مجید کے 5 پاروں کا ہے، جو کہ ابتدا سے لے کر کے 5 پارے تک کا ہے۔ ہم طلبہ سے یہ عرض کریں گے کہ جن طلبہ کا نام پکارا جائے وہ انتہائی ادب اور خاموشی کے ساتھ اپنے کرسی پر تشریف رکھیں گے، اور وہاں پر رکھا سوالوں میں سے ایک سوال منتخب کریں گے۔ سوال پر لکھا سوال نمبر آپ میک کے ذریعے بتائیں گے، پھر اسی کے مطابق الحمدللہ ہمارے حکم صاحبان آپ سے سوال پوچھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بہترین مسابقہ کریں گے اور بہترین جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔